بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز ثالث کا سبق نمبر 195 ہے، اور اس سبق سے ہم انشاءاللہ موانع الشہادہ کی ابتدا کر رہے ہیں، اور کتاب کی عبارت ولا تقبل شہادۃ الاعمى سے لے کر الولایۃ علی غیرہ تک ہوگی۔ کتاب کی عبارت شروع کرنے سے پہلے ہم گواہی کے موانع کو بالاختصار خلاصتاً ذکر کرتے ہیں۔ موانع شہادت کو اگر سمیٹا جائے تو کل 4 موانع ہیں۔ مانع نمبر 1 القصور فی التحمل او الاداء، کہ اداء شہادت یا تحمل شہادت میں قصور ہو تو یہ مانع عن الشہادہ ہے۔ ایسا شخص کہ جس کے تحمل شہادت یا اداء شہادت میں قصور ہو وہ گواہی نہیں دے سکتا۔ نمبر 2 الحد فی القذف، حد فی القذف یہ بھی مانع عن الشہادہ ہے، یعنی اگر تہمت لگانے کی وجہ سے کسی شخص کو حد لگی ہو تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا۔ اس میں اختلاف ہے، اس پر انشاءاللہ عبارت میں بالتفصیل بات کریں گے۔ نمبر 3 سلب الولایہ، کہ اگر گواہ مسلوب الولایہ ہے تو وہ بھی گواہی نہیں دے سکتا، جیسا کہ غلام ہے، غلام گواہی نہیں دے سکتا۔ نمبر 4 معنی التہمہ، اگر کسی گواہ میں تہمت کا معنی پایا جائے تو معنی تہمہ بھی موانع شہادت میں سے ہیں، ایسے شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ باب من تقبل شہادته ومن لا تقبل، قال ولا تقبل شہادة الأعمى، وقال زفر رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنها تقبل فيما يجري فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه، وقال أبو يوسف الشافعي رحمه الله تعالى يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة، والأداء يختص بالقول، ولسانه غير مؤوف، والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت۔ یہ باب ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جن کی گواہی قبول کی جاتی ہے اور جن کی قبول نہیں کی جاتی، اور اعمى کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا، اور یہی ایک روایت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے، کہ گواہی قبول کی جائے گی ان امور میں کہ جن میں باہمی سماعت جاری ہے، اس لیے کہ اس میں سماع کی ضرورت ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔ اور امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی نے فرمایا کہ جائز ہے کہ جب وہ تحمل شہادت کے وقت بینا ہو، معائنہ سے علم حاصل ہونے کی وجہ سے، اور ادائیگی قول کے ساتھ خاص ہے، اور اس کی زبان میں کوئی عیب نہیں ہے، اور تعریف نسب سے حاصل ہو جائے گی، جیسا کہ میت پر گواہی دینے کی صورت میں۔ بابن، یہاں سے نیا باب شروع ہو رہا ہے جس میں ان لوگوں کے متعلق بحث ہوگی کہ جن کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں کہ جن کی گواہی قبول نہیں ہو سکتی۔ تو سب سے پہلے اعمى یعنی نابینا شخص کی گواہی کے متعلق بحث کی گئی ہے کہ اس کی گواہی قبول ہے کہ نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے۔ طرفین کے ہاں اعمى کی گواہی مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی، اور امام ظفر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ امور کہ جن میں سماعت کی بنیاد پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، ان امور میں اندھے کی گواہی جائز ہے۔ اور قاضی ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ اگر وہ تحمل شہادت کے وقت بینا تھا اور اس معاملہ کا مشاہدہ کیا ہے تو اس صورت میں تو اس کی گواہی جائز ہے، بصورت دیگر اس کی گواہی جائز نہیں ہوگی۔ لأن الحاجة فيه إلى السماع، یہاں سے امام ظفر
اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ مسموعات کے متعلقہ امور میں چونکہ فیصلہ سماع کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے، لہذا ان امور میں اس کی گواہی قبول کی جا سکتی ہے۔ لحصول العلم بالمعاینت، یہاں سے قاضی ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تحمل شہادت کے وقت یہ شخص چونکہ بینا ہے اور معاملے کا خود مشاہدہ کیا ہے، مشاہدہ کی بنا پر اسے قطعی اور یقینی علم حاصل ہوا ہے، تو ابھی صرف ادائے شہادت کا مرحلہ باقی ہے، اور ادائے شہادت کا تعلق لسان کے ساتھ ہے اور لسان میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اور اگر ذہن میں سوال پیدا ہو کہ یہاں پر گواہی جائز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ مشہود لہو جس کے لیے یہ اعمى شخص گواہی دے رہا ہے وہ مجہول ہے کیونکہ اعمى کو وہ نظر نہیں آ رہا، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ نے والتعریف یحصل بالنسبۃ سے دیا ہے کہ اگرچہ مشہود لہو مجہول ہے لیکن اگر اس کا نسب بیان کیا جائے تو اس کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی، تو یہ بھی ادائے شہادت سے مانع نہیں ہے، جیسا کہ میت کے حق میں گواہی دینے کی صورت میں یا میت کے خلاف گواہی دینے کی صورت میں کہ میت وہاں پر موجود تو نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے بلکہ صرف نسب بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے، تو جیسے شہادہ علی المیت کی صورت میں صرف نسب بیان کرنے سے معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور گواہی جائز ہوتی ہے، تو ایسی ہی یہاں پر بھی جب نسب بیان کیا جائے تو گواہی دینا جائز ہوگی۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلَنَا أَنَّ الْأَدَاءَ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيزِ بِالْإِشَارَةِ بَيْنَ الْمَشْهُودِ لَهُ وَالْمَشْهُودِ عَلَيْهِ وَلَا يُمَيِّزُ الْأَعْمَى إِلَّا بِالنَّغْمَةِ وَفِيهِ شُبْهَةٌ يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهَا بِجِنْسِ الشُّهُودِ والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص ولو عمي بعد الأداء يمتنع القضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء لسيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت۔ اور ہماری دلیل یہ ہے کہ ادائی شہادت محتاج ہے مشہود لہو اور مشہود علیہ کے مابین اشارے کے ساتھ تمیز کرنے کا، اور اعمى تمیز نہیں کرتا مگر آواز سے، اور اس میں ایسا شبہ ہے کہ جس سے شہود کے جن سے تحرز کرنا ممکن ہے، اور نسب بیان کرنا غائب کے شناخت کے لیے ہے نہ کہ حاضر کی شناخت کے لیے، پس یہ حدود اور قصاص کی طرح ہوا۔ اور اگر ادائے شہادت کے بعد نابینا ہو جائے تو طرفین کے نزدیک قضاء قاضی ممتنع ہوگا، اس لیے کہ قضاء کے وقت شہادت کی اہلیت کا قائم ہونا شرط ہے، اس لیے کہ شہادت قضاء قاضی کے وقت حجت ہوتی ہے اور حجت باطل ہو چکی ہے، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ وہ گونگا، پاگل یا فاسق ہوا، برخلاف اس کے کہ جب وہ مر جائیں یا غائب ہو جائیں، اس لیے کہ موت کی وجہ سے اہلیت ختم ہو گئی اور غائب ہونے کی وجہ سے باطل نہیں ہوئی۔ وَلَنَا أَنَّ الْأَدَاءَ يَفْتَقِرُ إِلَى التَّمْيِيزِ بِالْإِشَارَةِ۔ سابق میں ہم 3 اقوال ذکر کر چکے ہیں، ایک متن کا قول جو کہ طرفین کا قول ہے کہ اعمى کی گواہی جائز نہیں ہے، دوسرا قول امام ظفر، اور ایک روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا قول تھا، اور تیسرا قول قاضی ابو یوسف اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا ہے۔ تو 2 اقوال کی تفصیل اور دلائل ہم سابق میں ذکر کر چکے ہیں، یہاں سے متن کا جو قول ہے یعنی طرفین کا قول اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ادائے شہادت کے لیے مشہود لہو اور مشہود علیہ کے مابین اشارے کے ذریعے فرق کرنا ضروری ہے، یعنی مدعا علیہ اور مدعی کو اشارے کے ذریعے متعین کیا جائے، اور اعمى اس پر قادر نہیں ہے کیونکہ وہ آواز سے دونوں کے مابین فرق کرے گا، اور آواز میں شبہ ہے، ایک آواز دوسری آواز کی مشابہ ہوتی ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ کسی اور کی آواز ہو اور اعمى کو اس سے اشتباہ ہو جائے، اور حال یہ کہ اس اشتباہ سے احتراز بھی ممکن ہے
بئی طور کہ اندھا کے بجائے کوئی بینا شخص گواہی دے۔ نسبت لتعریف الغائب، یہاں سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ اعمى شخص تو صرف نغمہ یعنی آواز کی بنیاد پر گواہی نہیں دیتا، بلکہ اس کے سامنے نسب بیان کی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہچان لیتا ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ نسب بیان کرنے سے غائب شخص کی پہچان کرائی جاتی ہے، نہ کہ حاضر شخص کی، اور یہاں پر تو مشہود لہو اور مشہود علیہ دونوں حاضر ہے۔ پس یہ حدود اور قصاص کی طرح ہوا کہ جیسے وہاں پر بالاتفاق اعمى کی گواہی قبول نہیں ہے اشتباہ کی وجہ سے، تو یہاں پر بھی چونکہ اشتباہ موجود ہے اس وجہ سے یہاں پر بھی اعمى کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ولو عمی بعد الاداء، یہ نئی ایک صورت ہے کہ ادائے شہادت کے بعد قاضی صاحب کے فیصلہ صادر کرنے سے پہلے پہلے گواہ اندھے ہو جائیں، تو اس صورت میں بھی طرفین کے نزدیک قاضی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لأن قیام اہلیت الشہادت شرط وقت القضاء، یہ اس کی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ جس وقت قاضی صاحب فیصلہ صادر کر رہا ہو اس وقت شہادت کی اہلیت کا قائم ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ شہادت حجت اسی وقت بنتی ہے کہ جس وقت فیصلہ کیا جاتا ہے، اور وہ اہلیت باطل ہو گئی ہے کیونکہ اعمى شخص گواہی دینے کا اہل نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قاضی صاحب اس گواہی کی بنیاد پر فیصلے کا مجاز نہیں ہوگا۔ کما اذا خرس او جن او فسق، اور یہ ایسا ہوا جیسا کہ ادائی شہادت کے بعد گواہ گونگے ہو جائیں یا پاگل ہو جائیں، فاسق ہو جائیں، یعنی خرس، جنون اور فسق کی وجہ سے جب ان میں اہلیت شہادت ختم ہو جاتی ہے تو شہادت حجت نہیں رہتی، اور اس شہادت کی بنا پر قاضی صاحب کے لیے فیصلہ صادر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ایسی ہی ہماری بیان کردہ صورت میں بھی جب گواہ نابینا ہو گئے تو ان میں اہلیت شہادت ختم ہو گئی اور شہادت حجت نہیں رہی، تو قاضی صاحب کو اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوگا۔ خلاف ما اذا ماتوا او غابوا، برخلاف صورت کے کہ جب گواہ گواہی دینے کے بعد فوت ہو جائیں یا غائب ہو جائیں تو قاضی صاحب کے لیے ان کی گواہی پر فیصلہ صادر کرنا جائز ہے، کیونکہ موت کی وجہ سے اہلیت اپنی انتہا تک پہنچ کر کامل ہو جاتی ہے، اور غیبوبت کی صورت میں اہلیت باطل نہیں ہوتی، لہذا قاضی صاحب کے لیے فیصلہ کرنا جائز ہے، برخلاف پہلی صورتوں کے کہ اعمى ہونے کی وجہ سے یا اخرس، مجنون، فاسق ہونے کی وجہ سے تو اہلیت ہی سرے سے باطل ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے ان صورتوں میں قاضی صاحب کے لیے ان کی گواہی پر فیصلہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آتے ہیں اگلی عبارت اور ترجمہ کی طرف، اور پھر انشاءاللہ مختصر تشریح کریں گے۔ قال ولل مملوک لأن الشهادة من باب الولایة وهو لا يلي نفسه فأولى ألا تثبت له الولایة على غیره، اور مملوک کی گواہی بھی جائز نہیں ہے اس لیے کہ شہادت ولایت کے باب میں سے ہیں اور اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو دوسرے پر تو بطریق اولا اسے ولایت ثابت نہیں ہوگی۔ قال ولل مملوکی، یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اعمى کی طرح مملوک کی گواہی بھی ائمہ ثلاثہ کے ہاں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کی نزدیک قبول نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے ہاں قبول کی جائے گی۔ ائمہ ثلاثہ کی دلیل یہ ہے کہ شہادت ولایت کے باب میں سے ہیں، یعنی ولایت تنفیذ القول علی الغیر کا نام ہے، اسی طرح شہادت بھی تنفیذ القول علی الغیر کا نام ہے، لہٰذا دونوں ہی ایک باب میں سے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں ہے، تو جب اپنی ذات پر ولایت حاصل نہیں تو غیر پر ولایت کیسے حاصل ہوگی؟ تو جب غیر سے اس کی ولایت منتفی ہے تو شہادت بھی ولایت کے باب میں سے ہے، تو شہادت کا بھی غیر کے خلاف اس کو حق حاصل نہیں ہوگا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اس میں عدالت ثابت ہو سکتی ہے، تحمل شہادت کر سکتا ہے اور شہادت کو ضبط بھی کر سکتا ہے، البتہ ولایت میں کوئی تھوڑا بہت نقص ہے کہ آقا اگر اس کو آزاد کر دیتے یہ نقص بھی ختم ہو سکتا ہے، یعنی وہ نقص بھی عارضی ہے، تو ایک عارضی نقص کی وجہ سے اس کی شہادت کو باطل کرنا اور ختم کرنا
قرین انصاف نہیں ہے، لہذا عبد کی گواہی کو قبول کیا جائے گا، عبد کے حق میں بھی اور اسی طرح آزاد کے حق میں بھی۔ قال ولل محدود فی قذف و انتا، و اس عبارت پر انشاءاللہ آنے والے سبق میں بالتفصیل بات کریں گے۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔